السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پہ بات جاری ہے، انشاءاللہ آج دوسری آیت پہ پہنچیں گے، آگے چلیں گے۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت یہ کافی مفصل 3 جمعے والی بن گزر چکے، جس کا خلاصہ بھی ذکر ہو چکا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ جو ہمارا سورس آف نالج ہے، علم کے مصادر ہے، اس میں اس کا اولین درجہ قرآن کریم کا ہے۔ حدیث کا رتبہ یہ ہے کہ اگر وہ قرآن کریم سے بظاہر متصادم نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی حدیث قرآن سے متصادم نہیں ہو سکتی، تصادم ہمیں نظر آتا ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، وہ حدیث نہیں ہوتی، یا اس حدیث کا ہم مفہوم سمجھ نہیں رہے ہوتے، یہ وجوہات ہوتی ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ تو بس اتنی سی بات یاد رکھیں کہ حقیقت میں حدیث قرآن کریم سے متصادم نہیں ہوتی، لیکن ہمارا اصول ہے قرآن کریم میں اگر تصادم اور تعارض آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے تصادم آتا کیسے ہے؟ بھائی تصادم ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، یا اس حدیث کا مفہوم ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہوتی ہے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت صحیح نہیں، نعوذ باللہ۔ حدیث کو دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر اس حدیث اور اس کا پھر لیول دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث اپنے ثبوت میں، اپنی قوت میں کس درجے کی ہے۔ جو حدیث کا ریفرنس ہے پیچھے، جو اس کی چین ہے، سند ہے، اس میں طاقت کتنی ہے۔ جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا حکم اس سے ثابت ہوتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے اتنا ہی کم حکم اس سے کمتر حکم ثابت ہوتا ہے۔ کمتر مطلب برتر سے کمتر، یہ نہیں کہ حکم کمتر ہو گیا۔ جیسے حدیث بالکل یقینی ہو اور اس کے اندر تواتر آ جائے اور ہر دور میں اتنی بڑی جماعت اس کو نقل کرے کہ اس جماعت کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو، یہ میں حدیث متواتر کی آسان ترین تعریف بتا رہا ہوں۔ تو یہ وہ حدیث متواتر ہوتی جس کا حکم قرآن کی طرح یقینی ہوتا ہے، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ لیکن ایسی متواتر حدیث بہت کم ہے، خبر احاد سب سے زیادہ ہے۔ پھر وہ حدیث جس کے ثبوت میں کوئی کمی ہو، وہ یقین کے درجے پہ نہ ہو، ظن غالب کے درجے پہ ہو، یا اس کے مفہوم میں اختلاف ہو جائے، وہ پھر نیچے آ جاتی ہے، اس سے فرض حکم ثابت نہیں ہوتا، واجب ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر اسی سے نیچے مختلف نبی علیہ السلام کے اعمال کو دیکھے، کوئی سنت ثابت ہوتی ہے، کوئی مستحب ثابت ہوتا ہے، اس طرح یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن آپ کو ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن کریم کی آیت کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کا جو مفہوم ہوگا وہ اپنی جگہ اس طرح کھڑا ہوگا، اور حدیث کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر حدیث اس کے مطابق بن جائے سو بسم اللہ، نہیں حدیث چھوڑ دی جائے گی۔ یہ ہے قرآن کریم کا رتبہ، سمجھ آئی بات؟ حدیث کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ اس میں بڑا اپنا ایک امتیازی مرتبہ رکھتے تھے۔ اصول فقہ کی جب ہم بحثیں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، ایک طرف قرآن کی آیت آ رہی ہوتی ہے، ساتھ حدیث آ رہی ہوتی ہے، قرآن سے فرض ثابت کر رہے ہوتے ہیں، حدیث سے واجب کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث سے واجب اور قرآن سے فرض۔ یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دی، جنہوں نے اصول الشاشی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھی اصول فقہ کی، تو وہ اس چیز کی خبر رکھتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کے لیول پہ کوئی کتاب نہیں ہے، بخاری بھی نہیں، مسلم بھی نہیں، صحیح ستہ بھی نہیں ہے، احادیث کا سارا مجموعہ اکٹھا ہو جائے قرآن کریم کا مقابلہ کیوں؟ قرآن کریم الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور جبکہ حدیث کا مضمون تو اللہ کا ہے، الفاظ کس کے ہیں؟
جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، جبکہ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو عربی علوم، اسلامی علوم پڑھتے ہیں ان کو اس سے مناسبت قائم ہوتی ہے۔ وہ حافظ قرآن، میرے والد بھی حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن قرآن کی آیات ان کو اتنی یاد تھی پکڑ لیتے تھے، فوراً کہتے تھے بھائی یہ آیت کہاں آئی ہے۔ ہم دیر لگاتے تو فتویٰ لگا دیتے تھے رمضانی حافظ ہو، تو الحمدللہ میں کبھی ان کے سامنے فیل نہیں ہوا تھا۔ پوچھ لیتے تھے کلاس میں بیٹھے، کیوں میرے استاد بھی تھے، والد تو اپنی جگہ میرے استاد بھی تھے، فوراً پوچھ لیتے یا قرآن کریم کی آیت کہاں ہے۔ تراویح پڑھاتے ہوئے ایک دفعہ ایسا ہوا، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، دوسرا رکوع، آج تک مجھے یاد ہے، بالکل میرا لڑکپن سے بھی میں باہر آ رہا تھا، ٹین ایج میں تھا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق میں یہ رکوع پڑھ رہا تھا، غالباً یہی رکوع تھا۔ میں نے سلام پھیرا تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے میرے تراویح کے لیے، مجھے کہنے لگے یہ دوبارہ پڑھو۔ تو ہماری بھی اپنی ایک عادت ہوتی، میں کہا میں نے صحیح پڑھا، میں اپنی بات پہ تھوڑا سا اڑ گیا، میں نے کہا میں نے صحیح پڑھا ہے، کہنے لگا میرا مضمون غلط ہوا ہے دوبارہ پڑھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میرے مضمون میں رد و بدل ہو گیا، کیوں مفسر قرآن تھے ماشاءاللہ اور علماء کو تفسیر پڑھاتے تھے، کہنے لگے تم پڑھ رہے تھے تو میرا مضمون ادھر ادھر ہوا ہے، مضمون ادھر ادھر ہوا ہے، لامالا کوئی تم نے غلطی کی، دوبارہ پڑھو۔ میں نے پھر وہ رکوع دوبارہ پڑھا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خیر بات کچھ اور چلی گئی، بات یہی ہے کہ لا ریب فی قرآن کریم، سمجھائی بات کی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے، یہ درجہ بندی ہے۔ قرآن پہلا مصدر علم، دوسرا حدیث، دوسرا مصدر علم، اس کے بعد اولی الامر منکم، تم میں سے جو فقہا ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، انہیں قرآن اور سنت کے علوم پر گرفت ہے۔ آج یہ وہ اولی الامر منکم کا حکم ہے جس پہ دیندار بھی عمل نہیں کرتا۔ جو صحیح دیندار ہیں ماشاءاللہ عمل کرتے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ قرآن کو نہ حدیث کو، کسی چیز کو، پھر بھی خود کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک تو ہے نا ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، جناب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کا سسرال مسلمان، وہ کسی مسلمان خاندان کے داماد، شناختی کارڈ میں اسلام، بیٹیاں شادیاں کر رہی ہیں کہاں؟ کرسچن سے۔ انعام صاحب پتہ ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ حالات حاضرہ پہ بڑی گرفت رکھتے ہیں، کتابوں کے بادشاہ ہیں آپ۔ یہ صرف کتابیں بیچتے نہیں ہیں، یہ کتاب بینی میں بھی ان کی بڑی دسترس ہے ماشاءاللہ۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں، خود کو مسلمان کہتے ہوتے نہیں ہیں، نہ قرآن کو مانتے نہ حدیث کو مانتے، کسی چیز کو نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر ایسا طبقہ بھی ہے قرآن کو مان لیتا ہے، منمانی تشریحات کرتا ہے اپنی، ایسا طبقہ بھی ہے قرآن کو مانتے ہوئے حدیث کا بالکل ٹوٹل انکار کر دیتا ہے۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حدیث کے انکار سے تو معاشرہ ہمیں لفٹ ہی نہیں دیتا، تو انہوں نے حدیث کی قبولیت کی اتنی کڑی شرائط لگا دی کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں میں سے 2-3 بھی نہیں بچتی، وہ صرف اخلاقیات والی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حدیث کی آئینی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ حدیث کی آئینی حیثیت پر جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی مرحوم نے اچھی کتاب لکھی ہے، سنت کی آئینی حیثیت۔ لا الہ، میں جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، پہلے یہ واضح کر دوں۔ صحابہ کے معیار حق کے بارے میں ان سے کھلا اختلاف رکھتا ہوں، لیکن جو چیز ماننے والی وہ ماننے والی ہے۔ ان کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی روانی اور بڑی تاثیر رکھی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور شرائط اتنی لگا دیتے ہیں حدیث بچتی نہیں ہے۔ آپ کی جو ایک متجدد جدت پسند ماڈرن طبقہ آج کل جن کو فالو کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ حدیث کی اخلاقی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ جب بھی دیکھے کوئی حدیث بات کریں گے اس کا تعلق اقوال ذری سے ہوگا۔ نعوذ باللہ، حضور کا یہ مقام آ گیا کہ میرے قول ذری بھی چل جاتا ہے، آپ کا قول ذری بھی چل جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا قول ذری بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کا فرمان، زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات قانون زندگی ہے، دستور ہے، محض قول ذری نہیں ہے۔
نبی کے منصب رسالت کے منصب کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، نہ کریں تو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور پھر قرآن اور سنت کے بہت سے پرچار کرنے والے اولی الامر منکم کا انکار کر دیتے ہیں. آپ پہلے بات کر لیں پھر ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایمرجنسی ہو بندہ، لیکن یہ اچھا لا الہ الا اللہ. تو قرآن و سنت کا پرچار کرنے والے بھی اولی الامر منکم کو وہ وقعت نہیں دیتے جو اولی الامر منکم کی وقعت ہے، یاد رکھیں. اور معذرت کے ساتھ یہاں وہ ہمارا طبقہ جو ہمارا اہل حدیث طبقہ ہے، میں ان کو تو اپنا سگے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں، وہ اس کو صحیح وقت نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے لوگ اولی الامر منکم سے تقلید ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ تقلید کے حالانکہ معین تقلید کے اگینسٹ جاتے ہیں. جو صحیح طبقہ ہے مطلق تقلید کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. اہل حدیث بھائی بھی تو جا کر اپنے عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے نا، یہی تقلید ہے اور کیا ہے. وہ تقلید کے سین تھوڑی ہوتے ہیں. اب جو پوچھتا ہے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، کیا اس کو صحت ضعف کے عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ صحت ضعف کے اصول کیا ہیں؟ وہ اعتبار کر لیتا ہے نا کہ جو میرا عالم ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف. یہی تو تقلید ہے اور کیا ہے. تقلید کسی بلا کا نام تو نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب ان پر چوٹ مارنا نہیں ہے، صرف یہ سمجھانا ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حنفی لوگ اولی الامر منکم سے تقلید کو ثابت کرتے ہیں، تو انہوں نے اولی الامر منکم کو وہ وقت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. حالانکہ میں یہاں بیٹھ کر اولی الامر منکم سے تقلید ثابت نہیں کر رہا اس ٹائم. یہاں بیٹھ کر میں آپ کو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اولی الامر منکم کو وقعت دینے سے جاہل لوگوں کا خاتمہ ہوتا ہے. میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ کر تقلید ثابت نہیں کر رہا، نہ میں ایسے موضوعات پہ آتا ہوں. اللہ نے یہ ممبر کی نعمت مجھے دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ میں یہاں رفع دین ہے کہ نہیں، فاتحہ آمین بالجہر ہے کہ نہیں، فاتحہ خلف الامام ہے کہ نہیں، میں ان مسئلوں کو چھیڑوں. جنہوں نے یہ مسئلے چھیڑنے ان کو مبارک، میرا یہ مزاج ہی نہیں ہے. لیکن یہاں صرف اتنی بات کرنا مقصود ہے کہ اولی الامر منکم کو کاش ہم فوکس کرتے تو جاہل لوگ عالم بن کے ہمارے سامنے نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن و سنت بھی کن سے سمجھو؟ علماء سے. اب اللہ بندہ کہتا ہے میرے تو دو ہی اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. تو اللہ نے اولی الامر منکم کیوں ذکر کیا؟ نہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی تو قرآن و سنت. بھائی پھر سنت بھی نہیں قرآن، کیوں سنت بھی کہاں جاتی ہے پھر؟ قرآن کی طرف. بھائی مطلب یہ کہ آپ بھی جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو عالم دین سے پوچھتے ہیں، اس میں بھی پھر سطح ہوتی ہے کون سا عالم کس لیول کا. پھر مجتہدین تک بات چلی جاتی ہے، وہ اجتہاد کے درجے پر ہوتے ہیں، ہم اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اصول اجتہاد طے کیے ہوتے ہیں جن کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. امت نے قبولیت دی ہوئی ہے اور امت کے علماء نے قبولیت دی ہوئی ہے. صحابہ سے یہ بات، نبی علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی ہے. تو اولی الامر منکم کو ہم نے توجہ نہیں دی. ہمارے حنفی طبقے نے غیر شعوری طور پر توجہ نہیں دی کہ بھئی یہاں بیٹھ کر میں بات کروں گا کہ عالم کی مان کے چلو، اگلا کہے گا کہ یہ تو ممبر والے کی تعریف ہو رہی. نہیں بھائی، میں تو طالب علم ہوں، میں کہتا ہوں علماء کی پیروی کرو. میں تو اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کرتا. اللہ شامل کر لے، اس کی مہربانی ہوگی. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امام. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں متقین کا پیشوا بنائے، کہ متقین آ کے ہم سے مسائل پوچھیں، ہدایت کا چراغ اللہ ہمیں بنا دے. اولی الامر منکم پر حنفیوں نے غیر شعوری طور پر توجہ نہیں دی اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے شعوری طور پر توجہ نہیں دی. اور ایک طبقے نے اولی الامر منکم سے اپنا ایک کیا کہتے ہیں اصول بنا لیا کہ بھائی ہمارے اماموں پر بھی وحی آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو ختم نبوت کا انکار ہے. ایک نے توجہ نہیں دی، دوسرا اس کو اپنے اماموں کی طرف لے گیا. ہم نے غیر شعوری طور پر توجہ نہیں دی، ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے شعوری طور پر توجہ نہیں دی کہ حنفی لوگ اس سے تقلید ثابت کر رہے ہوتے. خدا کے لیے میں یہاں تقلید ثابت کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں صرف آپ کو اتنا بتاتا ہوں اللہ نے حکم دیا اولی الامر منکم سے پوچھو. اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے جا کے پوچھو. اللہ نے کیا واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پہ ہو تم اس کے پیچھے چلو.
کاش ہم اولی الامر منکم پر توجہ دیتے تو یہ یوٹیوبرز پیدا نہ ہوتے، یہ فیس بکی پیدا نہ ہوتے، جن کو ٹکے کا علم نہیں، نہ صرف کا، نہ نحو کا، نہ بلاغت کا، نہ حدیث کا، نہ اصول حدیث کا، نہ اصول تفسیر کا، نہ علوم قرآن کا، نہ منطق کا۔ منطق فلسفہ تو خیر الگ چیز ہے، وہ ضرورت کے تحت انگلش بھی داخل ہو سکتی ہے، منطق داخل بھی ہو سکتی ہے، خارج بھی ہو سکتی ہے۔ تمام علوم ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کسی اور شعبے میں زندگی گزاری، یہاں آگے آپ ایک مبلغ ہو سکتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک آیت بھی ہو تو مجھ سے پہنچا دیا کرو۔ بندہ مبلغ ہو سکتا ہے، لیکن عالم دین جب تک علوم پر دسترس نہ ہو عالم دین نہیں بن سکتا۔ عالم دین کی سند بھی مل سکتی ہے، جیسے MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں سند مل جاتی ہے، تھرمامیٹر تک چیک کرنا نہیں آتا۔ انجینئر ہوتے ہیں، انجینئرنگ کی سند UET دے دیتا ہے، نس دے دیتا ہے، آؤٹ پٹ ان پٹ ویلاسٹی کا پتہ نہیں ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ LLB کی سند یہ قانون کا ککھ پتہ نہیں ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی ان سند لینے والوں میں بھی کچھ تعداد ہوتی ہے جو بہت پیک پہ جاتی ہے، پھر میڈیوکرز کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، پھر جو بالکل ادنا لیول پر ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو درجہ بندی ہر علم میں۔ کاش ہم نے اولی الامر منکم پر توجہ دی ہوتی، ہم نے لوگوں کا ذہن بنایا ہوتا کہ تم نے مسئلہ پوچھنا ہے اس سے پوچھو جس نے قرآن و سنت کے علوم کو باقاعدہ حاصل کیا ہو اور اس پر اس کی گرفت ہو۔ یہ ذہن بنایا ہوتا نا تو ہماری نوجوان نسل مفتی گوگل سے مسئلہ نہ پوچھتی۔ آج باقاعدہ یہ بلال کتب کے ساتھ میرا پروگرام ہوا، باقاعدہ اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا ہم فتویٰ لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ایک ہیلپنگ ٹول ہے، علماء استعمال کر لیں، عوام دیکھ لیں، اپنا مسئلہ بتائیں جائیں، لیکن اس کو مفتی بنا کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ڈیبیٹ زور پر آ گئی تو میں نے ان کو اتنی بات کہی کہ جو آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت؟ تو آپ بتا دیں مصنوعی ذہانت حقیقی ذہانت کا متبادل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر اس مصنوعی ذہانت میں جو پروگرامنگ آپ نے فیڈ کی ہوتی ہے وہ وہی جواب دیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کوشچن آخر یہ کیوری پیدا کیوں ہوئی یہ سوال، اس سوال نے جنم کیوں لیا؟ کیا ہم نے دین حاصل کرنا ہے تو جا کے مفتی گوگل سے پوچھیں۔ آخر یہ سوال جنم کیوں نہیں لیتا کہ آپ نے MBBS ڈاکٹر بننا ہے تو مفتی گوگل کے سامنے بیٹھ جائیں؟ کیوں آپ اتنا سر کھپاتے ہیں، فیسی کرتے ہیں، رات دن کیا کہتے ہیں، نہ کسی عزیز کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے نمبر لا کے قوم کے چند لوگ کچھ کنگ ایڈورڈ میں جاتے ہیں، کچھ خیبر میں جاتے ہیں، کچھ پنجاب میں جاتے ہیں، چاروں صوبوں کے مختلف کالجز میں جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے جا کے 4-5 سال لگاتے ہیں، پھر 1 سال ہاؤس جاب لگاتے ہیں۔ اب کمپٹیشن اتنا ہے کہ اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، پھر اسپیشلٹی کرنے کے لیے FCPS کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پیک لیول کا طبقہ، جب آیا تھا تو عمر کے 2 حصے اس کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو سارا کچھ ختم کریں، مفتی گوگل کے حوالے کریں، وہاں سے آپ انجینئر بھی بن جائیں، وہاں سے آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں، وہاں سے آپ قانون دان بھی بن جائیں۔ کیوں نہیں بنتے؟ یہ سوال، اس سوال نے میڈیکل کے شعبے میں جنم کیوں نہیں لیا؟ انجینئرنگ کے شعبے میں جنم کیوں نہیں لیا؟ قانون کے شعبے میں اس سوال نے جنم کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ اس سوال نے آ کے دینی علم کے اندر جنم کیوں لیا؟ اسی لیے لیا کہ دینی علم یتیم ہے، ریاست توجہ نہیں دیتی، اسی لیے لیا کہ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے، وہ چاہے زبان سے کہ نہ کہ عمل ان کا یہ کہ وہ دین کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آپ اپنے بیٹے کو حفظ قرآن میں داخل کروا دیں اسکول چھڑا کے، آپ کے قریبی ان کو فکر پڑ جائے گی، وہ یہ کیا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو حفظ قرآن میں داخل کروا کے دیکھیں، میں نے اپنے بچوں کو 2 بچوں کو کروا دیا الحمدللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی، ایک کو 5th کے بعد ایک کو 6th کے بعد۔ اور میں نے یہ محسوس کیا ہے جن کو پتہ چلتا ہے وہ ایک دفعہ فکر میں پڑ جاتے ہیں، سکول کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ جی وہی بن رہا ہے جو پنجاب کالج میں بن رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہائے کاش ہم نے اولی الامر منکم پہ توجہ دی ہوتی کہ دین کا مسئلہ بتانے کا حق بھی صرف اس کو حاصل ہے جس کو قرآن و سنت پر گرفت ہے۔ بعض ہمارے علماء ہوتے ہیں اور وہ اپنے تئیں بیچارے دیانتدار ہوتے ہیں، اب لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے مقام دیا، میں تانے کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، میں ریاکاری کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ ہم سے باقاعدہ علماء مسئلہ پوچھتے ہیں،
پھر میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، پھر وہ آگے اپنے کسی مفتی کو بتا، اچھی بات، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم خود تسلی کے لیے نئے مسائل آتے ہیں تو اپنے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، اور یہاں مفتی گوگل سب کچھ بن رہا ہے. یہ آپ فلاں کو سنتے ہیں، اچھے خاصے لوگ مجھے گھسے پٹے لوگوں کے حوالے دے رہے ہوتے، اچھے خاصے قانون کے شعبے میں. ایک بڑی شخصیت چند دن پہلے میری ملاقات ہوئی، گھسے پٹے پلمبر کو انہوں نے مجھے میرے سامنے حوالہ دے دیا. یا کوئی بات کرنے کی؟ آپ اپنے شعبے میں کسی گھسے پٹے کو اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ایک بڑا جاندار وکیل ہو اور اس کے پاس ایک ذہین اسسٹنٹ ہو جو اس کی فائلیں اٹھا کے پھرتا ہے، وہ اس سے زیادہ بڑا وکیل بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اس کو اتنی معلومات ہوتی ہے، تو دیں اپنی پگڑی اس کے ہاتھ میں دے کے خود اس کا اسسٹنٹ بن جائیں. کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ کو پتہ ہے یہ کوالیفائی نہیں کرتا، اس نے باقاعدہ استادوں سے علم حاصل نہیں کیا. دین کی شناخت یہ ہے کہ علوم دین جس نے استادوں سے حاصل نہ کیا ہو، بھلے اس کے پاس ابلیس کی ذہانت ہو، اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. دین کی شناخت یہ ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھیں جس نے علم استادوں سے حاصل کیا ہو، مفتی گوگل سے نہیں، چند کتابیں اٹھا کے نہیں، کاپی پیسٹ کر لیا، خود تجزیہ شروع کر دیا، اس میں سے خود مفتی بن گیا. پھر ٹیکنیکل بات ہے ایسے کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. خدا کی قسم ریاست کے اندر اسلام آیا، ایسے ایرے غیرے نتھو پھتوؤں کو زیر زمین کر دیا جائے کہ تمہیں سر اٹھانے کی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم سر اٹھاؤ. آج یہاں ایک بورڈ لگ جائے، بہت بڑا چیمبر ایک وکیل صاحب خرید لیں، جی میں فلاں فلاں بیرسٹری کر کے آیا ہوں، یہ وہ کر کے آیا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے یہ تو جیلی ہے، سب سے پہلے آپ جھوتا ماریں گے. اس سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے ایک جیلی ڈاکٹر آ جائے ریاست جھوتا مارے گی، اور جیلی عالم آ جائے ریاست جھوتا نہیں مارتی، ریاست ہار پہناتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی تو ہے ہمارے کام کا بندہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے جواز کے فتوے بھی دیتا ہے، جو ریاست کے حق میں وہ سارے فتوے دیتا ہے جس کی ضرورت ریاست کو ہوتی ہے. ایک عالم دین نے پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی موجودگی میں، تقابل ادیان کے حوالے سے میں انہیں دنیا کا ممتاز ترین شخص مانتا ہوں، ان کی موجودگی میں ہمارے مسلک کے ایک عالم دین نے 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ غیر مسلموں کو وہ لوگ جو کسی ایگریمنٹ کے تحت، کسی نیشنلٹی کے تحت مسلمان ملک میں آ جاتے ہیں، تو ان تمام غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کو ہیں. اور یہ انہوں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. خدا کی قسم میرے دل میں یہی آیا، یہ بولی ان کے منہ میں ڈالی گئی ہے. میاں مٹھو کو یہ جملہ سکھا دیا گیا ہے کیونکہ آنے والا وقت خطرناک ہے. آپ مالی شکنجے میں کسے ہوئے ہیں اور ان کی شرائط اتنی خطرناک ہیں. جو اب میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے، وہ کہیں گے اپنے حساس عہدوں پر، اپنے کلیدی عہدوں پر غیر مسلموں کو آنے دو. یہ 14 اگست کا موقع ہوتا ہے تو ہماری اقلیتیں، اصل میں لفظ ان کے لیے ذمی ہے، ہمارے ذمی لوگ باقاعدہ جناح صاحب کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو یہاں کے پاکستانی شہری کو ہیں، کہ ہم بھی آرمی چیف بنے، ہم بھی وزیر اعظم بنے، ہم بھی صدر مملکت بنے. اور آپ کی بعض سیاسی پارٹیوں کا بھی یہی سلوگن ہے. کیوں؟ وہ بے دین پارٹی ہیں. تو جب ایسے لوگ آئیں گے تو وہ بے دین پارٹیوں کا ہی ویٹیج بڑھے گا، وزن بڑھے گا اسلامی پارٹیوں کا. اس مولوی صاحب نے 3 دفعہ 10 منٹ کی مختصر تقریر میں 3 دفعہ اس جملے کو ریپیٹ کیا. اللہ اس کو ہدایت دے اگر اس نے غیر شعوری طور پر کہا، اگر ریاست نے اس کے منہ میں یہ زبان نہیں ڈالی. لیکن مجھے 99.99% یقین ہے کہ یہ میاں مٹھو کو بولی سکھائی گئی تھی، جس کی وجہ سے مختصر ترین تقریر میں بھی اس نے یہ 3 دفعہ ریپیٹ کر کے کہا کہ غیر مسلموں کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کو ہوتے ہیں. اسلامی مملکت میں حساس ترین کلیدی عہدے غیر مسلموں کو نہیں دیے جاتے. جو اللہ کے دین کا وفادار نہیں، اس سے اسلامی قوانین کی ایگزیکیوشن کی آپ کوئی توقع نہ رکھیں.
اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے والا، دین کی اقامت کا کام کرنے والا وہی ہو جو شعوری طور پر، قلبی طور پر، اعتقادی طور پر، دماغی طور پر اپنے پورے حواس، ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے شعور اور قوت تمیز کے ساتھ اسلام کو نہ صرف جانتا ہو بلکہ مانتا بھی ہو. اسی کو حساس عہدہ ملتا ہے، کلیدی عہدہ ملتا ہے. لا الہ الا اللہ. آج اس چیز کو بھی ہمارے معاشرے میں ہلکا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں ہمارا ملا طبقہ استعمال ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ ریاست میں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ جو 2-3 ستونوں کو خرید لیتی ہے، میڈیا کو خرید لیتے ہیں، فلاں کو خرید لیتے ہیں، ہر شعبے میں اپنے اپنے آدمی پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کی بولی بولنے لگتے ہیں. ریاست کو جہاد کی ضرورت ہوتی ہے تو حساس ترین شعبے بھی جہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ریاست کی جہاد کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہی جہاد دہشت گردی بن جاتی ہے. جب ریاست کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہی سب کچھ ہوتا ہے. دہشت گردی کے ہم مخالف ہیں، لیکن جہاد کو دہشت گردی کہنا یہ تو کفر ہے. تو خیر ساری بات ہماری ہو رہی تھی اولی الامر منکم. سمجھائی؟ اولی الامر منکم کو وقعت دیں. ہر شعبے میں آپ دیکھیں، آپ کا اپنا شعبہ ہے. یہاں میں ایک حساس ترین منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں. اس ادارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جو بندہ جتنا امانت دار ہوگا وہ کبھی بھی گردن جھکائے گا نہیں. تو اس سے بھی حساس ترین شعبہ قرآن و سنت کا ہے. جو بندہ جتنا امین ہوگا، جتنا صادق ہوگا، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا سودا نہیں کرے گا. وگرنہ ریاست کے مزاج کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کی تعبیر و تشریح پیش کرے گا. وہ لوگ کرتے ہیں، اور ریاست ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے جو ان کے مزاج کے مطابق دین کو کیا کہتے ہیں زگ زیگ کرواتے چلے جائیں. اور یہود و نصارہ کے احبار و رہبان، بڑے بڑے پیر و مشائخ یہی کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہود کو بھی زوال آیا اور نصارہ عیسائیوں کو بھی زوال آیا. پھر آخر میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان کے. ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. اس لیے حضرات محترم، میں اسپیشل آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو دینی مزاج رکھتے ہیں، دینی ذوق رکھتے ہیں، خدا کے لیے مسائل مفتی گوگل سے نہ پوچھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے پوچھیں. اور جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو علماء فرشتے نہیں ہوتے، جبرائیل امین نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بھی بشری تقاضے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ انہیں سنیں پھر اس پر تنقید بھی کریں اور آگے پیچھے باتیں بھی کریں. اس طرح آپ علم کے فیض سے محروم ہو جائیں گے. لکھ لیں آپ، لا الہ الا اللہ واللہ. اب آگے چلتے ہیں جی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کو شروع کر دیتا ہوں. اے ایمان والو، دوسری آیت، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ اس میں تشریف فرما ہیں، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور تم جس طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اونچی آواز میں، بے تکلفی میں، اور اونچی آواز میں بات کر لیتے ہو، نبی کے ساتھ اس طرح اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال اس بے ادبی میں تباہ و برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. نبی کی محفل میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. کجا کہ تم نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرو. اب یہ حکم سب سے پہلے مجلس رسول کو، جس میں نبی علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے تھے. اگر آج اللہ کے نبی یہاں موجود ہوں تو مجھے یہاں ممبر پر بیٹھنے کا حق ہے، بات کرنے کا حق ہے. نبی علیہ السلام کی روح جنت میں ہے، جسم مبارک روضہ رسول میں ہے. اسی لیے تو ہم وہاں جاتے ہیں، مکے جاتے ہیں تو پھر مدینے بھی جاتے ہیں. اگر نعوذ باللہ اگر آپ پاکستان کے دورے پر نبی علیہ السلام کو ٹکٹ دے کے لے آئیں، نعوذ باللہ جیسا کہ ویڈیوز ملتی ہیں، تو پھر تو آپ کا بڑا خسارہ ہوا ہے. کیا پتہ اس وقت نبی علیہ السلام پاکستان میں ہو یا ہندوستان کے دورے پر تشریف لے گئے ہو یا کہیں اور. اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی عظمت کے نام پر نبی علیہ السلام کی عظمت کو خراب نہ کریں. اللہ کے نبی کی روح مبارک جنت میں ہے اور آپ کا مبارک جسم
روزے رسول میں ہے، اور پہلے دن جیسا رکھا گیا ویسے ہی ہے۔ مٹی پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ وہ اب انبیاء کے جسم کو کھانے لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہ حکم ہے نبی علیہ السلام کی مجلس کو، وہ تو ختم ہو گئی۔ پھر یہ حکم چلتا ہے کس طرف شفٹ ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی فرامین پہ، آپ کا فرمان سنایا جا رہا ہو اور آگے سے میں اور آپ نعوذ باللہ اپنا فرمان پیش کریں، نہیں ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی اونچی آواز میں بات کرنے والی بات ہے کہ نبی کے فرمان کے مقابلے میں اور آپ فرمان جاری کریں، میں اور آپ آرڈر جاری کریں، میں اور آپ فتویٰ جاری کریں، میں اور آپ فیصلہ جاری کریں، کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والی بات ہے۔ اور یہ تیسرا حکم پھر شفٹ ہو جاتا ہے کس طرف؟ روزے رسول کی طرف۔ روزے رسول اس لیے نہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون وہاں جا کے یا کوئی اور جماعت جا کے وہاں احتجاجی مظاہرہ کرے، شرم آنی چاہیے امت کے کسی بھی طبقے کو، کسی بھی مسلک کو کہ وہ روزے رسول کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ وہ آداب کی جگہ، وہ احترام کی جگہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے رسول پر بھی بے حرمتی سے تمام کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ یہ حکم روزے رسول کو بھی ہے، وہاں بھی جا کر اپنے آداب کو بحال رکھنا۔ پھر یہی چیز آتی آداب زندگی پہ کہ آپ جن سے دین سیکھتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی حرمت دین کی وجہ سے تھی، لیکن ہم سب سے بڑی حرمت ان کے دین کی وجہ سے اس لیے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کا تعلق براہ راست اللہ سے تھا اور ہمارا تعلق نبی کے واسطے سے اللہ کے ساتھ۔ یہ آداب زندگی استاد اور شاگرد کے درمیان بھی منتقل ہوتے ہیں، یہی آداب زندگی پیر اور مرید کے درمیان بھی منتقل ہوتے ہیں، یہی آداب زندگی اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان، حتیٰ کہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان بھی یہ آداب منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ بڑوں کی مجلس ہو اور بندہ منہ کھولے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی کا کوئی حق نہیں۔ آداب زندگی اسی سے کنسیو کیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ان الذين يغضون اصواتهم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے دلوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اللہ نے ان قلوب کو، جن کے دلوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اب ان دلوں کے اندر تقوی کے علاوہ کوئی چیز گھس ہی نہیں سکتی۔ کیا کمال کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ پڑتال کرنے کے بعد تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ ہر دل تقوی کے بیج کے لیے موزوں نہیں ہے، وہ دل جو تقوی چاہتا ہی نہیں ہے وہ تقوی کے لیے بنجر ہے، اس میں بیج تقوی کا پنپتا ہی نہیں ہے۔ وہ دل جو تقوی چاہتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت، ہر کیا کہتے ہیں سہولت کو لات مارنا چاہتا ہے کہ بھائی میں تقوی کے معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں کسی بھی کیا کہتے ہیں سودا بازی کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں تقوی کا بیج اللہ بوتے ہیں، پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق برگ و بار لاتا ہے، درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ آیات صحابہ کے بارے میں ہے، صحابہ کے بعد درجہ بدرجہ ہم سب کے بارے میں، کہ تقوی باقاعدہ اللہ تقوی کے بیچ کے لیے دلوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، کون سا دل تقوی کے بیچ کے لیے موزون ہے اور کون سا دل تقوی کے بیچ کے لیے ناموزون ہے۔ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، بھائی وہ تو 1400 سال پرانی باتیں تھیں، آج وہ نہیں چل سکتی، بڑے مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کے دل تقوی کے لیے موزوں نہیں، وہ تقوی کے لیے ان کے دل بنجر ہیں، چاہے پوری دنیا ان کو دانشور کہے، کیا کیا القابات دیں، ہم ان کو اپنے مجلسوں کے مہمانان خصوصی بنائے،
اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بدتر ہیں. اللہ وہاں تقوی کے تخم کی تخم ریزی کبھی بھی نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ. پھر وہی آداب جو مجلس رسول کے، روزے رسول کے، ٹھیک ہے، فرامین رسول کے آج بھی ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کا مصداق میں اور آپ بھی بن جائیں گے صحابہ کے بعد، کہ ہم نے خیال کیا ہے، ہم نے اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی اوپینین کے مقابلے میں، فتوے کے مقابلے میں، فیصلے کے مقابلے میں نیچے رکھی ہیں. ہم روزے رسول پر بھی آداب سے رہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی فرمان کو بھی اپنی زندگی سے آگے رکھتے ہیں، ہم آداب زندگی کا خیال رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر تقوی کے بیج کے لیے ہمارے دل کی جو سرزمین ہوگی اس کو اللہ زرخیز بنا دیں گے. پھر وہاں تقوی کا بیج لگے گا، برگ و بار لائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں میں نہ مانوں والی پالیسی، شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے اور پھر بکواس ایسی کرتے ہیں کہ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف، اہل علم کے خلاف، علماء کے خلاف، پھر بھی وہ مسلمان کے مسلمان ہی رہتے ہیں. صاف کہتے ہیں 1400 سالہ تعلیمات آج نہیں چل سکتی. ان پر تو اللہ کی لعنت پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا. کن کے دلوں کو؟ جو آواز پس رکھتے ہیں. تو یہ آواز پس رکھنا تو ایک اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا نقطہ بتا دیا. اسی نقطے سے سارے نقطے آ جاتے ہیں. اب مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے فیصلوں کو، اپنی اوپینینز کو، اپنے فتووں کو، اپنی رائے کو، اپنی انا کو، اپنی انانیت کو، اپنی نام نہاد کی خودی کو، اپنی ایگو کو کتنا آگے رکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرامین کو کتنا پیچھے رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. خود اپنی مطلب کی ترمیم کرنی ہو، پوری دنیا، پوری سیاسی جماعتیں لگ جاتی ہیں. او خدا کے بندو، تم اتنا اخلاص اللہ کے دین کے بارے میں دکھا دو کہ اس آئین کے اندر جو سقم ہے اسلامی حوالے سے نکال دو. خدا کی قسم رب کی رحمتیں برسات کی طرح برسیں گی. اور جہاں تمہارا اپنا مفاد آ جائے تم عدالت کے مقابلے میں عدالتیں بنانی شروع کر دیتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. اگر آج عدالت کے مقابلے میں عدالت بنی تو پھر ملک کے مقابلے میں ملک بھی بنے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں پاکستان تو قیامت تک کے لیے بنا ہے. یہ خواب خرگوش سے باہر نکلیں، پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہے. اللہ کرے قیامت سے آگے بھی جائے، لیکن یہ خواب خرگوش میں نہ رہیں. پاکستان قیامت تک کے لیے بنا ہوتا، بنگال بنگلہ دیش نہ بنتا. باتیں کرتے ہیں ایک جوشیلی ایسی باتیں، ان ایسی بازاری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اہمیت عمل کی ہوتی ہے. آپ عمل کیا کرتے ہیں؟ جہاں آپ کا مفاد چلے قوم کو قوم سے ٹکروا دیتے ہیں. جہاں آپ کا مفاد کا کام ہو تو آپ مزاج کو کلیش مزاج کے ساتھ کروا دیتے ہیں. پارٹیوں کو پارٹیوں سے لڑا دیتے ہیں، فرقوں کو فرقوں سے لڑا دیتے ہیں، مسلکوں کو مسلکوں سے لڑا دیتے ہیں. اور جہاں آپ کا مزاج بدل جائے وہاں آپ تمام فرقوں کو ایک بھی کر دیتے ہیں، تمام پارٹیوں کو ایک بھی کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ پھر 2/3 اکثریت بھی حاصل ہوتی ہے. پھر اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں. جہاں آپ کا مزاج ہو جائے آپ ہر ایک کی گردن کو نیچے کروا کے اس سے ساری باتیں کرواتے ہیں. اے ملک اس طرح نہیں چلتے بھائی. ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں. ملک اس طرح نہیں چلتے. سمجھ آئی بات کی؟ اس طرح ملک اب تک جو چلا رہے ہیں نا اس کا نتیجہ بنگال کی شکل میں دیکھ لیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آگے انشاءاللہ بات آئے گی. اب تو وقت ختم ہو چکا ہے. میں اسی لیے سوچ رہا ہوں آگے بات کروں نہ کروں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. پھر وہ آیت شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.